بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یزید ملعون لعنتی کی موت کیسے اور کہاں پر ہوئی اور اس کا کیا انجام ہوا۔ اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یزید کا تعلق کہاں سے تھا اور اس کے کیا کیا گناہ تھے۔ مختصر طور پہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یزید کی والدہ کا تعلق قبیلہ میسون سے تھا۔ جب 645 عیسوی میں یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون طلاق لے کر اپنے قبیلے میں آ گئی۔ میسون قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ابھی تک عیسائیت کی رسم و رواج قبیلہ میں موجود تھے۔ اسی عیسائیت والے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی تھی، تبھی تو مسیحیت کی تعلیمات یزید میں رچ بس گئی تھیں۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب نوشی اور شطرنج اس کی مصروفیات کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینہ میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبید اللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر صورت میری بیعت لو، لیکن ان سب نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو دوسرا خط لکھا تو گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام عالی مقام نے دیکھا کہ مدینے میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے تو آپ نے ہجرت شروع کر دی۔ اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ دوستو، کربلا کا دلخراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا میں لشکر کشی کی۔ نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 72 جانثاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ دوستو، تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، اہل بیت کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں ہیں، بلکہ وہ ہیں جو کہ نبی آخر الزماں، جو کہ وجہ کائنات ہیں، یہ انہی کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیش کیا گیا، اس لعین نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار کہے کہ بعض تاریخ دان تو یزید کو فاسق فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی تھی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ ہرہ پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3319 سے تقریباً 15 سے 20 احادیث ہیں کہ جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت،
اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ دوستو، اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ میں مر تو سکتی ہوں لیکن میں تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو جنگل میں اکیلے بلا لیا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا اور لڑکی اسی مستی کی حالت میں اسے بستر تک لے آئی اور اسی دوران اس کی گردن کاٹ دی۔ دوستو، کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی، جس کو چیل کووں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کی فوج وہاں پہنچی تو پھر انہوں نے اس کو دفنا دیا۔ دوستو، یزید کی موت کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ پیاس اس شدت سے لگتی تھی کہ وہ خود کو پانی کے تیلاب میں گرا دیتا تھا، لیکن اس کا گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ دوستو، یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لے لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے نیچے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پر لڑھکتا رہا۔ اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو کہنے لگے، حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ دوستو، یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 35 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت عطا فرمائے۔ ہم بھی نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر اپنی جان، مال اور عزت قربان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔